جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے دین میں شک کیا اور رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، وہ دنیا کے بڑے بڑے جتھے، بڑے بڑے گروہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے مست تھے کہ جب ان پر عذاب آیا تو ان کو ذرہ بھر بھی پتہ نہ لگا، اور جنہوں نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی وہ بھی مار دیے گئے، اور جو گھروں میں دبک کر بیٹھے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وجہ پیچھے یہ تھی کہ انبیاء کو اللہ نے نبوت کیوں عطا کی جبکہ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ اگر نبوت ملنی ہی ہوتی تو ہمیں دی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کل کی آیت میں یہ بات آئی کہ یہ بات فرمائی کہ بل لما یذوقوا عذاب، یہ لوگ اس لیے میرے دین کو جھٹلاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ زندگی میں بندے کے اوپر چھوٹے موٹے عذاب نازل ہوتے رہتے ہیں، کبھی تنگیاں آ جاتی ہیں، کبھی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور انسان انتہائی مصیبت میں اپنے رب کو پکار بھی لیتا ہے، لیکن جیسے ہی مصیبتوں کا یہ فیز گزرتا ہے انسان پھر اپنی سرکشی اور بغاوت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ لوگ جن کو آپ کی نبوت پر، آپ کے دین پر اعتراض ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت اس کو کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، ذرا ان سے سوال کیجئے۔ پہلا سوال تو اللہ نے یہ کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے ہی ایک شخص کے اوپر وحی نازل کر دی گئی۔ ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ شک میں پڑے ہیں۔ اچھا، اگر یہ شک میں پڑے ہیں، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، وہ رب جو زبردست ہے، جس کی حکمتیں با کمال ہیں، جس کے فیصلے بے مثال ہوتے ہیں، وہ جو سب کو عطا کرنے والا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفت الوہاب ہے یہ ہبہ سے نکلا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہبہ ہے۔ ہبہ کا معنی ہوتا ہے کسی ایسے شخص کو چیز دینا کہ اس کی چیز، اس کو ضرورت اس کی محسوس ہو، اور جو دینے والا ہے اس کو خود اس کی حاجت نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی الوہاب ہے کہ وہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن اسے خود کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ سب کی حاجت روائی کرتا ہے لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ سب کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، وہ خود مشکل کشا ہے۔ وہ خود مصیبت میں کبھی نہیں پڑتا، وہ مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ تو کہا وہ رب جو سب کو عطا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں مال عطا کیا، دولت عطا کی، دنیا کی کئی نعمتیں عطا کر دیں، بیٹے ہیں، تمہاری نسلوں کو اس نے پروان چڑھایا، تمہیں وہ رزق دیتا ہے، صحیح سالم جسم اس نے عطا کیا ہے۔ اب اس نے اپنی عطاؤں میں سے ایک عطا جو نبوت ہے اس نے اپنے خاص بندے کے اوپر اگر کر دی ہے تو تمہیں اس بات پر کس چیز کا اعتراض ہے؟ اس بات کا فیصلہ رب کرے گا یا تم کرو گے کہ نبوت کسے دینی ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تمہارے پاس رب کے خزانوں میں سے کسی کا اختیار موجود ہے؟ حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنا دیں، اور واضح رہے زمین و آسمان کے خزانے اتنے زیادہ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور اللہ سب کو عطا کر دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک چڑیا سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں قطرہ بھر لے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لو انتم تملکون، اگر ہم تمہیں زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنا دیں، لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم کسی پر خرچ نہیں کرو گے اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے۔ تم تو اتنے کنجوس، انسان خود اتنا بخیل ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے رب قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کی بخیلی سے محفوظ فرما دے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں اور اسی طریقے سے سورۃ التغابن میں
ان دو صورتوں میں اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ ایک ہی بات ارشاد فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا تمہارے پاس اس بات کا فیصلے کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا کہ نبوت اللہ نے کس کو دینی ہے، مالدار کو دینی ہے یا غریب کو دینی ہے، یا جس کے 10 بیٹے ہیں اللہ نے اس کو دینی ہے، یا جس کی کوئی اولاد نہیں اللہ نے اس کو دینی ہے؟ تمہیں اس بات کا کس نے اختیار دے دیا؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کیا تمہارے پاس رب کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ ہے کہ تم فیصلہ کر سکو؟ جو تم اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر نکتہ چینی کر رہے ہو۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم آپس میں انگلی اٹھائیں تو اسلام تو اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، اور کجا یہ کہ انسان رب کے اوپر نکتہ چینی کرنا شروع کر دے، انسان اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اعتراض کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک، اسی میں سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بندے کو حسد نہیں کرنا چاہیے، کہ جس کو اللہ نے جو چیز عطا کر دی وہ اس کی ہے، آپ اپنی جھولی کی طرف نظر دوڑائیے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، نیچے والے کے اوپر نظر رکھو، اوپر دیکھو گے تو عنقریب نیچے گر پڑو گے۔ اس لیے کہا کہ عاجزی اختیار کرو اور اپنے سے کم نعمت والے کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے، واللہ ایک بندہ گننا شروع کرے تو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کی ہمارے پاس ایمان ہے، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی؟ اسی لیے ہمارے سلف کا وتیرہ تھا کہ وہ بیٹھ کر جب بھی کوئی بات کرتے تھے آخر پر یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے ایمان کی سلامتی اللہ سے مانگو، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے، یہ بڑھ بھی جاتا ہے، یہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بندے کا ایمان اتنا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ سے بڑے وعدے کر لیے ہوتے ہیں، لیکن جیسے وہ دنیا داری میں مشغول ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے اپنے وعدوں کو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر راضی رہنا چاہیے، رب جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہیں۔ جو بندہ جس حال میں خوش رہتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، بجائے یہ کہ بندہ گلہ کرے اور حسد کرے۔ حسد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، یہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اتنا یہ بدترین گناہ ہے۔ اور حسد کرنے والا خود اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے حسد کر رہا، اس لیے حسد سے بچیے۔ اگلی بات جو اللہ ان سے پھر پوچھتے ہیں ام لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اگر تم اتنے ہی بنے پھرتے ہو اور اپنی دولت پر اتنے ہی اتراتے ہو، کیا تمہارے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ بھی ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے بتوں کے پاس بڑے بڑے اختیارات ہیں، اگر ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، آسمان پہ رسیاں پھینکو اور آسمان پر چڑھ جاؤ اور جا کر اس وحی کو روک دو اگر تمہیں محمد اتنا ہی جھوٹا لگتا ہے۔ اگر تم میں اتنی پاور ہے، اتنا ہی تم محمد رسول اللہ کی تکذیب کر رہے ہو تو چڑھو آسمان کے اوپر، آؤ اوپر، فَلْيَرْتَقُوا، پس چڑھو تم سب، فِي الْأَسْبَابِ، رسیوں کے ذریعے آسمان تک پہنچنے کا کوئی رستہ تلاش کرو، تم چڑھ کے ہی دکھا دو۔ لیکن ایسا ممکن نہیں، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، تو گویا اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھلے لفظوں میں چیلنج کر دیا، اگر تمہیں یہ اتنا ہی جھوٹا لگتا ہے تو اس وحی کو روک دو۔ نہ وہ اپنی بات کرے گا، نہ وہ تم لوگوں کو کوئی اعلان سنائے گا، نہ تمہیں قرآن سنائے گا، ٹھیک ہے وہ باز آ جائے گا۔ اگر تم اللہ کے اتنی چہیتے بنے پھرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے اور تمہارے پاس جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ نبوت اللہ نے کس کو دینی ہے، تو چڑھو آسمان کے اوپر۔ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کے بہت بڑے حمایت کرنے والے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو چڑھو آسمان کے اوپر، اس وحی کا سلسلہ روک کر دکھاؤ۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جندم ما ہنالک، یہ جو لشکر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو جتھا بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پر، یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ غزوہ بدر کی طرف۔ اس جگہ پر جندم ما ہنالک محزوم، ان قریب یہ لشکر ہلاک ہو جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ اور غور کیجئے یہ سورت غزوہ بدر سے تقریباً 8 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں معجزہ نہیں ہوا اللہ کے رسول کے دور میں، یہ معجزہ ہی ہے۔ اس وقت یہ آیات اتری ہیں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور 8 سال کے بعد
مسلمانوں نے جب کافروں کے 70 بڑوں کی گردنیں اتار دی اور 70 بڑے پکڑ کے رسیوں میں جکڑ دیے تو دنیا نے مان لیا تھا کہ اسلام کے اندر پاور ہے. یہ 313 کا لشکر ایویں کا لشکر نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کے سہارے چلتا ہے. کہا جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، پہلے بھی کئی لشکر آئے تھے، بڑی بڑی فوجیں آئی تھیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ہم نے چند لوگوں کے ذریعے ہم نے ان لشکروں کو شکست دے دی. تو پھر یہ کہاں گئے؟ جیسا کہ طالوت علیہ السلام جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پہلے دور کے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے. یہ طالوت، یہ بادشاہ گزرے ہیں. طالوت کے بارے میں آتا ہے قرآن کے اندر تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب اللہ نے طالوت کو لشکر کی سربراہی عطا کر دی تو اللہ نے اس لشکر کو آزمانے کا فیصلہ کیا. لشکر کو آزمایا گیا کہ ایک نہر سے گزرنا ہے، اس نہر سے پانی نہیں پینا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، زیادہ پانی نہیں پینا. قوم نے نافرمانی کی، چند افراد کے سوا باقی سب نے ایک چلو سے زیادہ پیٹ بھر کر پانی پی لیا. اللہ نے اس قوم کے منافقوں کے اوپر سستی نازل کر دی، وہ لشکر سے پیچھے رہ گئے. اب یہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ یہ جالوت کے لشکر سے لڑنے کے لیے چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب طالوت نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ جو مٹھی بھر افراد ہیں ان کا حوصلہ پست ہو رہا ہے، تو طالوت نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا، کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ بڑے بڑے جتھوں کے اوپر ان کو غلبہ عطا کرتے ہیں، فکر نہیں کرنی. اور جب ان کی لڑائی ہوئی فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اس کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی. اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم تیرے رستے کے لیے نکلے ہیں، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، پھر داؤد جن کو اللہ نے ابھی نبوت عطا نہیں کی تھی، داؤد علیہ السلام ابھی جوان ہیں اور طالوت کے لشکر میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنے بندے داؤد کے ہاتھوں جالوت کو شکست عطا کی، وہ چھوٹا سا جوان. اور یہی چیز بدر کے اندر بھی ہوئی. ابو جہل جس کو 2 چھوٹے بچوں نے قتل کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ حقیر سا لشکر، چھوٹا سا لشکر اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سمجھتا رہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں. اسی طرح سے قرآن کی جو آیات ہیں وہ ہر وقت کے اوپر حاوی ہیں. مثلا یہ کہ یہ جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا، جب پاکستان نے جہاز گرایا تھا، اس وقت ایک آیت علماء نے ہمیں بتلائی کہ قرآن کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ ہے. جب بدر کا مارکہ ہو چکا تو اللہ نے آیات نازل کی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار مکہ اگر تم آج بھی فیصلہ طلب کرتے ہو کہ حق اور باطل کے اوپر کون ہے، تو بدر کے میدان کا جائزہ لے لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ حق کے اوپر کون ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم نے پلٹ کر حملہ کیا تو رب کا لشکر تم پر بھی پلٹ کر حملہ کرے گا. اور اگر تم باز آ گئے اور جتنے مرضی تم لوگوں نے کفر کیے ہوئے ہوں، اگر باز آ جاؤ تو اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا. اور اگر تم باز نہ آئے وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تم نے بہت بڑا لشکر بھی اسلام کے خلاف تیار کر لیا، تو یاد رکھنا اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات میں شک نہ کرے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں